دوسرا باب ہے بابن کل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان کنتم صادقین، آپ کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لا کر اس کی تلاوت کرو، یہ دوسرا باب ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے۔ تورات، زبور، انجیل، ان میں تعریفات کیسے کی گئی، یہ کیسے انہیں بدلا گیا؟ اب حدیث مبارکہ سنیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہودی نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرد اور ایک عورت کا کیس لے کے آئے جنہوں نے آپس میں بدکاری کی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا تم میں سے جو شخص بدکاری کرے تو تمہاری تورات میں کیا سزا لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ان دونوں کا منہ کالا کر کے انہیں مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے تورات میں سنسار کرنے کا حکم نہیں پڑھا؟ کہتے نہیں، ایسی تو کوئی بات بھی تورات میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام سامنے بیٹھے تھے، کہتے ہیں یار تورات لے کے آؤ۔ تورات لے کے ان کے جو علامہ صاحب تھے نا، علماء سو جنہیں کہتے ہیں، جو چیزوں کو اپنے مطلب کے لیے آج کے دور میں بھی چھپا لیتے ہیں، مسلک کے لیے چھپا لیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کے مدرس تھے، یہ اپنے پاس سے نہیں بول رہا، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ فودا مدراسھا، جو ان کا بڑا عالم مدرس تھا، الذی یدرسھا، جو انہیں درس دیتا تھا، منہم کفوا علی آیت الرجم، اس طرح کر کے اس نے آیت رجم پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا یہاں پر کوئی آیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام آگے بڑھے، اس کا ہاتھ کو پیچھے گیا، اس کا ادھر سے ہاتھ ہٹا، یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہاں پر تو لکھا ہے سنسار کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو کہ منہ کالا کر کے اسے مارے پیٹے بس کام ختم ہو گیا، تمہیں تو سنسار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں تورات کے مطابق پھر سزا دی، دونوں کو سنسار کیا گیا۔ مسجد کے نزدیک ایک جنازہ گاہ تھی، بس وہاں پر دونوں کو باندھا، باندھنے کے بعد پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مرد تھا وہ اس عورت پر اس طرح کر کے جھکا ہوا تھا تاکہ پتھر مجھے لگیں، اسے کچھ نہ ہو۔ تو انہیں سنسار کرنے کا حکم دیا گیا جو تورات میں تھا۔ تو اس طرح کر کے ان کے علماء تورات میں تعریفات کرتے تھے۔ یہ تو پکڑے گئے تھے نا، حضرت عبداللہ بن سلام بڑے یہود کے عالم تھے، پکڑے گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے پکڑ لیا۔ ادروائز یہ ہوتا تھا کہ جو بھی یہودی جا کر پیسے دیتا وہ اس کے حق میں، جیسے ہماری عدالتوں میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے پاکستانی عدالتوں میں ایسے ہو رہا ہے، تو اسی طرح جو یہودی ہوتے علماء کے پاس جاتے، پیسے لے کر آیت کو بدل کر امیر کے حق میں فیصلہ دے دیتے، غریب کے خلاف چلے جاتے۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں، تم، ہم جو بیٹھے ہوں، ان میں سے بہترین امت ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی امت کو اعزاز حاصل ہے۔ فرمایا کہ اس لیے بہترین ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس لیے اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے کہ یہ تمام لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی ہے۔ نفع پہنچاتے ہیں نا آپ لوگ، میرا اس نے زن نہ پہنچاتے ہیں آپ لوگ، یہ سب لوگوں کو نفع پہنچانے والی امت ہے، اس لیے اسے بہترین امت کہا گیا ہے، جس میں 16 سال کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جس میں حوا کی بیٹی کی عزت دن دیہڑے لٹ رہی ہے، جس میں جوان کی عزت محفوظ نہیں ہے، والدین کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ایسا تھا، وہ فیصلہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن آپ کو اگر بچایا ہوا ہے، ہمیں بچایا ہوا ہے تو نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ورنہ جو کام بنو اسرائیل میں تھے وہی یہاں پر ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہترین امت کہا گیا ہے کہ تم تھوڑے اعمال بھی کرو گے اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ تم اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہو، کنتم خیر امہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔